ایک بادشاہ تھا جس کو شعر و شاعری کا بہت شوق تھا۔ وہ ہر وقت گھر میں، محل میں، دربار میں، سفر میں، خزر میں، غرض ہر جگہ شعر بنتا رہتا تھا۔ ایک رات محل میں بادشاہ شعر بنانے میں مگن تھا۔ اس نے شعر کا دوسرا مصرع بنایا، مگر پہلا مصرع لاکھ کوشش کے بعد بھی نہ بنا سکا۔ رات اس نے آنکھوں پر کاٹی۔ صبح دربار میں بادشاہ نے شاہی فرمان جاری کیا کہ ہمارے ملک کے تمام نامی گرامی شعراء کو مدعو کیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ کی حکم کی تکمیل کرتے ہوئے تمام شعراء کو مدعو کیا گیا۔ ان شعراء میں ایک عالم، ایک مصور، ایک عاشق اور ایک نابینا تھا۔ بادشاہ نے ان شعراء سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پچھلے ایک ہفتے سے میں نے ایک مصرع بنایا ہے، مگر اس کا دوسرا مصرع مجھ سے نہیں بن پا رہا ہے۔ اس لیے آپ لوگوں کو یہاں آنے کی زحمت دی ہے کہ آپ اس کا دوسرا مصرع بنائیں۔ بادشاہ نے مزید کہا کہ جس کا مصرع مجھے پسند آیا میں اسے انعامات سے نوازوں گا۔ بادشاہ نے کہا جو مصرع میں نے بنایا ہے وہ یوں ہے: اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ چنانچہ تمام شعراء انعام و شہرت پانے کی کوشش میں لگے رہے۔ چند دنوں کے بعد دوبارہ بادشاہ نے دربار لگائی۔ اور خاص و عام بڑے تجسس کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ بادشاہ سلامت کس مصرعے کو پسند کریں گے۔ سب سے پہلے بادشاہ نے عالم سے مخاطب ہو کر کہا: عالم صاحب، آپ اپنا شعر سنائیں۔ عالم نے کہا: بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، بت پرستی دین احمد میں کبھی آئی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ پھر بادشاہ نے مصور کو سنانے کا حکم دیا۔ مصور نے کہا: مانگتے پیسے مصور جیب میں پائی نہیں، مانگتے پیسے مصور جیب میں پائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ پھر بادشاہ نے عاشق کو سنانے کا حکم دیا۔ عاشق نے کہا: جب ایک سے دو ہو گئے تو لطف یکتائی نہیں، جب ایک سے دو ہو گئے تو لطف یکتائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ چنانچہ آخر میں بادشاہ نے نابینا کو سنانے کا حکم دیا۔ نابینا نے کہا: اس میں گویائی نہیں اور مجھ میں بینائی نہیں، اس میں گویائی نہیں اور مجھ میں بینائی نہیں، اس لیے تصویر جانا ہم نے بنوائی نہیں۔ یہ تمام اشعار ایک سے بڑھ کر ایک تھے۔ بادشاہ حیران رہ گیا۔ پلیز بھائی بادشاہ صاحب کی مدد کیجیے بھائی۔